ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر خبر نشر کے ساتھ، اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ کیا حال ہے نصرت صاحب؟ آپ خوش ہیں کافی؟ آپ ماشاءاللہ اتنا دھیما کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ سر آج میں تھک گیا ہوں۔ کیا ہوا؟ آج میں آپ کے کہنے پہ آپ نے مجھے زبردستی بھیجا کہ پارلیمنٹ پہنچو، تو میں اس پارلیمنٹ پہنچا۔ تو میں نے میں آپ کے جو خدشات ہوتے ہیں، میرے پاس وہ ٹاسک ہوتا ہے کہ میں ان کو چیک کروں۔ جی تو میں اس چکر میں تھا کہ میں کہیں مل پاؤں شہباز شریف صاحب سے، وہ تو میں گور نہیں مل پایا ان سے، کیونکہ جب وہ نکل رہے تھے فوٹو سیشن کے لیے، اسمبلی کا آخری اجلاس تھا، اور آپ کو پتہ ہے آخری دن فوٹو سیشن ہوتا ہے جو کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو فوٹو سیشن کی طرف جب جا رہے تھے تو میں نے ایک ملاقات کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہو سکی۔ اس سے پہلے جو میری ملاقات ہوئی، پہلے میں وہ بتاتا چلوں، وہی راجہ ریاض صاحب سے۔ ارے وہ شہباز صاحب کو نہیں ملے، آپ کو مل گئے۔ کتنے خوش نصیب آدمی ہو یار۔ اچھا، جب شہباز صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے بار بار اپوزیشن کی کرسی کی جانب کہ کہاں گئے اپوزیشن لیڈر۔ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ چلے گئے۔ تو میں نے تو ہم دو تین صحافی تھے جنہوں نے راجہ ریاض سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ہمیں بتا دیں کہ کون ہوگا وزیر اعظم۔ اچھا، انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی جی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کے 3 ناموں میں سے ہی نام فائنل ہوگا، وہ بہت کانفیڈنٹ تھے اس واسطے۔ وہ بالکل درست کر رہے ہیں، لیکن ایک عجیب بات ہے، انہیں نام ہی وہ بتایا جائے گا جو ہونا ہے۔ اچھا آگے بات بتاؤ۔ نہیں، اچھا ان سے میں نے پوچھا کہ کیا اس میں کوئی ڈپلومیٹ ہے، تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا کہ نہیں ہے۔ وہ راجہ صاحب جو ہے نا وہ سادہ آدمی ہے، لیکن خبر یہ نہیں ہے سر، خبر یہ ہے کہ پھر جب وہ تقاریر ہو گئی، وزیر اعظم کی تقریر شروع ہوئی، تو میں آئی واز ان دا گیلری، پھر تقریر ختم ہوئی فوٹو سیشن کے لیے، تو ہم بھاگے کہ وہیں سے نکلنا ہے تو کسی کو، تو میری بڑی خواہش تھی ملک کے طاقتور شخص شہباز شریف کے ساتھ میرا السلام علیکم ہو جائے، پر نہ ہو سکی، کیونکہ ان کے ساتھ نعروں والے تھے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف۔ ابھی انہی نعروں کو سنی رہا تھا کہ اور زور سے نعرے آئے جنہوں نے نون لیگ کے نعروں کو دبا دیا۔ وہ تھے پیپلز پارٹی کے کارکنان اور ممبرز کے نعرے، اور ان کے ساتھ آ رہے تھے بلاول بھٹو زرداری۔ اچھا، کیونکہ ان سے کوئی انٹریکشن ہے، تو انہوں نے جب دیکھا تو میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں اور سمر عباس ہم اندر گھس گئے، ان کے ہاتھ سے پاس ہو گئے۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں ان سے پوچھوں، رش بھی بہت تھا، تو میں نے کہا سر کون آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کہتے مجھے تو نہیں پتا، آئی ایم ناٹ دا اپوزیشن لیڈر۔ وزیر اعظم کو پتا ہوگا یا اپوزیشن لیڈر کو پتا ہوگا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ سر کچھ تو ہوگا نا، کہ جیلانی صاحب کا پورا نام ان کا ہے جلیل عباس جیلانی صاحب، تو جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام جو ہے وہ بڑا زور و شور سے ٹی وی سکرینز پہ چل رہا ہے، تو وہ سنا ہے نگران وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ تو انہوں نے خوش ہو کے کہا کہ ہو سکتا ہے، میں کیونکہ نہ وزیر اعظم، انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس پہ نہیں کیا۔ اچھا، اسی دوران میری پیپلز پارٹی کے کچھ اہم لوگوں سے بات ہوئی۔ اچھا، اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے جب میں نے جیلانی صاحب کا نام لیا تو انہوں نے اس نام پہ کہا خوش ہو کے کہ انشاءاللہ۔ واہ۔ اور پھر میں نے کہا نہیں، لیکن ٹیکنیکلی جو آپ بلاول صاحب کو جو کوٹ کر رہے ہو، تو دیکھو، نہیں، بلاول صاحب کو کوٹ نہیں کرا، میں ان سے ملاقات کا بتا رہا ہوں بابو، جو آپ رپورٹ کر رہے ہو، سوری آئی یوز دا ورڈ کوٹ، آپ جو فرما رہے ہو اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے کہ وہ اپنی بات یہیں ختم کر سکتے تھے۔ انہوں نے آپ کو یہ ڈینائی نہیں کیا، وہ یہ کہتے کہ میرے نالج میں نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ میرے نالج میں نہیں ہے، اسی بات پہ اٹکے رہتے، تو ان کا ہو سکتا ہے، جب آپ کہتے ہیں نا ہو سکتا ہے، تو مے بی ہاف ایک یعنی کنفرمیشن بنتی ہے، مے بی، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے ڈینائی نہیں کیا۔ ایٹ لیسٹ ہم سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی اس بات کو فرملی ڈینائی نہیں کیا۔ اچھا، پھر ایاز صادق صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ارے اس میں بھی ہم 5-6 صحافی لوگ تھے، آج آپ بل کی وجہ سے ہم بڑے متحرک کچھ لوگ وہاں پہ تھے۔ ایاز صادق صاحب سے نام رکھا گیا جلیل عباس جیلانی والا، تو پتہ ایاز صادق صاحب نے کیا کہا کہ یہ ایک ایسا نام ہو سکتا ہے جس پہ سارے فریق متفق ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہمارے ایک بڑے معتبر صحافی ہیں، ذات کے صحافی ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں سب سے پہلے کیا کہا تھا وہ سنوا۔ ذات کے صحافی نہیں، کبھی رپورٹر رہے تھے، ذات کے رپورٹر، اب ریٹائرڈ رپورٹر۔ ریٹائرڈ۔ تو سنتے ہیں ریٹائرڈ رپورٹر نصرت جاوید نے کیا کہا تھا، اور تاریخ میرے خیال میں 7 کو آپ نے بتا دیا تھا شاید جی، کچھ ایسے سنائیے جی۔ کیا اگر ڈاکٹر نہ ہوئے، اب میرے خیال میں کلپ حسن غریٹی کا دیتا ہے،
اسد، اس میں آپ نے تذکرہ کر دیا تھا جلیل ہوا؟ عباس وہ جیلانی نہیں کا، آئی۔ وہ کلپ میں تھوڑا میرے خیال میں ڈیلے ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے اس میں تذکرہ کر دیا تھا جلیل عباس جیلانی کا. تو مجھے لگتا ہے جو نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو میرا اپنا یہ خیال ہے، میرے پاس جو انفارمیشن تھی میں اب آپ کو کھل کے بتا سکتا ہوں. ڈاکٹر حفیظ شیخ کی بہت شدید مخالفت ہو رہی تھی، نہ صرف سیاسی حلقوں میں. ایک یہ تھا کہ یار وہ آئے تو وہ ایک کام لمبا عرصے کا ہوگا. دوسرا یہ کہ یوں لوگوں کو پیغام جائے گا کہ بالکل ہم آئی ایم ایف کے آگے سرنڈر کر گئے. اچھا، تیسری بات جو ہے، جو بہت کم لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے، کہ آج کل ڈاکٹر صاحب کی موجودہ جو آئی ایم ایف کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ان کی وہ سنوائی نہیں ہے. اچھا میں چاہتا ہوں ذرا ہم آڈینس جی کو ضرور. سنا بھی دیں. جی ضرور. سنائیں جی، نصرت صاحب نے کیا کہا تھا. اگر پیپلز پارٹی واقعی یعنی مخالفت پہ اڑ گئی اور اپنی پرانی بات پر قائم رہی، کیونکہ ان کو گلے کافی ہیں تو اچھا، حفیظ شیخ سے بہت زیادہ، اچھا، تو اس صورتحال میں مجھے محسوس ہو رہا ہے، آئی ول ناٹ بی سرپرائز اگر ڈارک ہارس کے طور پر جلیل عباس جیلانی صاحب آ جائیں، اور وہ نہ بھی ہو تو ہر صورت میں مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے وزیر خارجہ ہو جانا ہے. اچھا وہ کیئر ٹیکر کا حصہ ضرور ہوں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ. مجھے امکان ہے. دوسرا صاحب، آپ کا بیان بلاول صاحب کا ڈینائی نہ کرنا اور پیپلز پارٹی کی دو اہم شخصیات کا، اس پر انشاءاللہ کہنا اور کہنا کہ ہی از دا بیسٹ آپشن فار آل آف اس. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا میں آپ سے جان کے امان پاتے ہوئے، بھیا آپ اتنی محنت کر کے آئے ہیں، آپ کا مشاہدہ ہے، انرجی آپ نے لگائی، وقت لگایا وہاں پہ. دیکھو آپ نے ابھی تک جو گفتگو کی ہے نا، وہ کچھ اس طرح کا تاثر دے رہی ہے کہ جیسے جیلانی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ریکمینڈڈ ان کے نامزد کرنا ہے. جی میرا خیال ہے یہ غلط ہے. آپ کا یہ تاثر ان کا جو ہے بہت عرصے سے بہت کوائٹلی وہ بہت سارے خارجہ امور جو بہت حساس نوعیت کے ہوتے ہیں اس ضمن میں وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا خاموش سفارتکاری، انگریزی میں جس کو بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں، بات بھی کی تھی، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. دیٹ آئی نو فار اے فیکٹ. بٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جو میری آج کی گفتگو نہیں ہوئی بابو، ہے میری التجا وہ اس نام کو آبجیکشن نہیں کر رہے. آبجیکشن کوئی بھی نہیں کرے گا کیونکہ نمبر 1. بٹ یو آر فوکسنگ آن پیپلز پارٹی. ایک اور بات جو میں آپ شاید آپ سے مس ہو رہی ہے، وہ ایاز صادق کا میں نے ذکر بھی کیا آپ کے ساتھ. جی انہوں نے بھی اس نام پہ اتفاق کیا نا. میں وہی آپ سے، وہ اس لیے بابو اتفاق ہوا ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ شیخ صاحب کو وزارت عظمیٰ ملے. مطلب شیخ صاحب ایک مضبوط امیدوار تھے. شیخ صاحب اگر امیدوار نہ ہوتے تو بھائی حبس کے اس موسم میں اسلام آباد کیا کر رہے ہیں اتنے دنوں سے؟ امید سے ہی ہوتے ہیں نا آپ. ارے بابو بات کھل کے کرنی چاہیے. اب پرابلم یہ ہوگا کہ وہ یہ دوسرا ایک بہت بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو انہیں شکست دی گئی سینٹ والے میں، سینٹ والے میں. اب ایک باقاعدہ میری دانش میں بہت بڑا ایک تماچا ہوتا کہ اچھا مجھے نکالا تھا، اے آیا جی میں لگا تھوڑی گل سن لی انہوں نے. نہیں میرے بابا، ہم کیا بیچتے ہیں بابو؟ کوئی میرا اور آپ کو، ہمیں خود اپنے طور پر یہ گما ہوتا ہے کہ جیسے ہم گورنمنٹس بناتے اور بگاڑتے ہیں. بخدا طاقت کے کھیل میں ہم کہیں میٹر ہی نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ کو جی کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. زیادتی کر رہے ہیں میں دیانتداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں. چوتھے پلر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. حضور وہ پلر کب کا منہدم ہو چکا. اب سرخی پاؤڈر کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھنا ہے، نیلے رنگ کی شرٹ پہننی اور یاوا گوئی کرنی ہے. یہ ہے ہمارا دھندا. وی آر انٹرٹینرز، وی آر نو مور جرنلسٹ. لیکن ایک پوائنٹ سمجھا، لیکن سننے والوں کو ایک پوائنٹ سمجھا دیجئے. آپ نے سردار ایاز صادق اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو ویٹیج ہی نہیں کیا کہ یہ نام ان کی طرف سے آیا ہی نہیں. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ نام اس طرح نہیں ہوتا. اب ایاز صادق صاحب کی بھی ماشاءاللہ بڑی رسائی ہے.
وہ بہت اہم بلڈنگوں کی ٹھیکیداری میں ان کی فیملی بڑا اچھا کرتی رہی ہے. پنو آکل وغیرہ میں بھی کچھ تعمیرات ہوئی تھیں. اور یہ وہ گڈ ریلیشنز ود دی پاور کوریڈورز. انٹریکشن ہوتا ہے تو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. بدترین دنوں میں جب پی ایم ایل این کو بہرحال کوئی نہ کوئی جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ بھی کوئی رابطہ وغیرہ کرنا ہوتا تھا. نہیں, وہ تو جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ایک کھانا کھا رہے تھے. بھائی صاحب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جنرل فیض صاحب کی اپنی بھی تو ایک ڈومین ہوتی تھی نا. That crossed the باجوہ صاحب as well. ارے بابو, ایک چیزیں یعنی آپس میں ڈویژن آف لیبر بھی تو ہو جاتی ہے نا تھوڑی بہت. ہر معاملے میں تو نہیں باجوہ صاحب بیٹھے ہوتے. اچھا, ویسے خبر ہے یہ جو آپ سردار جی, میں آپ سے دوبارہ تو اس میں سردار صاحب ایک اچھے, کیونکہ یعنی مرنجن آدمی ہیں تو ان کے اچھے تعلقات. عرض یہ ہے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ کسی بھی کنٹروورسی میں کبھی نہیں رہے ہیں. He served more than 3 years in US. بابو, تو کیا امریکہ میں سرو کرنا گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے, بٹ a lot of developments جو کہ بابا ان کے ہوتے ہوئے بہت بڑی ڈیولپ. میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ ان کے بچے اور اوباما صاحب کے بچے وہ اسکول فیلوز تھے. اچھا, ہاں, اور وہ ان کے بچے یا بچی کی برتھ ڈے اٹینڈ کرنے مشیل اوباما آئی تھیں. مطلب اتنے مراسم ہے نا, ایک بات ہے. when Obama was the Yes president. sir, یعنی کہ مشیل اوباما she was there. اوکے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی اس وقت وہاں پہ ڈیموکریٹ پارٹی کی گورنمنٹ ہے نا. Of course, Biden at that time اور بائیڈن was the vice president. کہ وائس پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے. بڑے آنکڑے جوڑے ہیں آپ نے سر. ارے بابو, میں آنکڑے کی بات نہیں کر رہا. میں آپ سے, میں نے ایک لفظ کہا ہے خاموش سفارتکاری, اس پہ میری زیادہ زبان نہ آج کے بعد ایک جملہ ہم اور بھی بولیں گے, میں اور ہمارے سننے والے, خاموش صحافت, وہ آپ کرتے ہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے وہ آج کل کیا کرتے ہیں؟ وہ ہم نام نہ ہی لیں تو اچھا ہے. تو سمجھ آ گئی نا. کچھ باتیں دبے پاؤں کیا کریں سر آپ. تو جب خاموش صحافت آج کل وہ جہاں کام کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ایک اچھے یعنی کہ ایک اہم ذمہ داری وہ نبھا رہے ہیں. ایک میری التجا سنیں نا, میرے پاس جو ہے یہ اطلاع بیوروکریٹک سرکلز کے ذریعے, میں ذاتی طور پر ان کے ساتھ میری کسی زمانے میں اچھی ہیلو ہائی رہی ہے, خاص طور پر جن دنوں یہ انڈیا میں ہمارے ڈی سی ایم بھی رہے ہیں, اور میں بہت طویل مدت کے لیے 3-3 4-4 مہینوں کے لیے میں دلی میں بیسڈ ہو کر وہاں سے رپورٹنگ کیا کرتا تھا. تو نیچرلی میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا. دوسرا, ان کے کچھ بزرگوں کے حوالے سے بھی میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے. ہی از اے ویری ڈیسنٹ, ویری تھورو جینٹل مین. I belong to a very educated family. اور belong to very educated family and very respectable family. ہر ملتان کا بندہ آپ ہی جیسا تو نہیں ہوتا نا کچھ, یعنی کہ کل سنو میری بات تو سن لینا. بہت ڈیسنٹ بن کے بیٹھا ہوں کہ آج میری عزت ہو رہی ہے. نہیں, لیکن میں جو ہوں نا ذاتی طور پر مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جو خاموش سفارتکاری ہے, دیکھو پاکستان کے پاس جو آنے والے دن ہے نا, 2-3 چیزیں میرے ذہن میں پلیز میری تم سے درخواست ہے. نمبر 1, اتفاق ایسا ہے کہ اب ہمارے ملک میں اگر الیکشن ہونے ہیں تو یہ فروری مارچ تک چلے گئے. چلے گئے نا, ٹھیک ہے نا. اگلے برس کے اپریل مئی میں انڈیا میں بھی الیکشن ہونے ہیں. بالکل ایسا ہے. اچھا, اب عموماً ایسا ہو سکتا ہے مئی میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, مارچ میں شروع ہو جاتا ہے وہاں الیکشن. بات سنو میری, میں نے انڈیا کے بارے میں کو دس ہے تیری میں بھی اتوں پڑھ کے آیا, نہیں تھوڑی بہت نالج میری. آپ نے وہاں ڈرامہ پڑھا ہے, میں نے بھائی صاحب میں نے صحافت کیا 1984. تو اچھا نا, ڈرامہ اور صحافت میں بھی ڈرامہ آپ خود کہتے ہیں. نہیں آج کل مجھے تو مت علیحدہ کیجیے نا ٹی وی. بابو پلیز ڈو ناٹ ویسٹ یور ٹائم نا. اچھا, اب عموماً یہ ہوتا ہے بی جے پی کے دنوں میں کہ بھارت میں عام انتخاب کے قریب وہ ان کی جو کور کانسٹیٹوئنسی ہے جو ہندو ایکسٹریمزم پر مبنی ہے, تو یہ فرض کیا جاتا ہے, یہ باور کیا جاتا ہے کہ انہیں موبلائز کرنے کے لیے, اشتعال دلانے کے لیے پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈونچرزم بھی ہو سکتا ہے, جو کہ فروری 19 میں ہوا, اور وائس ورسا بھی. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلو یار ایک نیا پکچر دو, ایئر سٹرائک اینڈ سرجیکل سٹرائک. سیکنڈ بات یہ ہے کہ بہرحال اب
آپ کے اس وقت جو ممالک آپ کی مدد کر رہے ہیں کھل کے بات کریں. خلیجی ہمارے برادر ممالک یو اے ای، قطر اینڈ آف کورس وہ سعودی یہ عربیہ کا چاہتے ایک بڑا ہیں رول ہے. کہ بھائی آپ بھارت کے ساتھ اپنی تجارت ٹریڈ وغیرہ کریں, کیونکہ اگر فرض کریں انہوں نے لانگ ٹرم میں یہاں پہ ریفائنری وغیرہ لگانی ہے تو دے وڈ پریفر کہ بھائی ان کا, ویسے پرائم منسٹر نے یہ اسپیچ پہ بات بھی کی ہے مائننگ والے سیمینار پہ. ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو حالات بن رہے ہیں, سو وی نیڈ اے ویری ایکسپیرینس پرسن ڈیلنگ ود دوز ایشوز. اکانومی کے لیے سو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف سفارتکاری نہیں, اوور آل نیشنل سیکورٹی کے تناظر میں جلیل عباس جیلانی صاحب اپنے ٹھنڈے مزاج اور تجربے اور ایکسٹریم ایکسپوجر کی وجہ سے پاکستان کے کیس کو ایک مؤثر انداز میں عالمی برادری تک پہنچا سکتے ہیں. Therefore, اور وہ کسی کانٹروورسی میں بھی نہیں الجھیں گے, اور انہوں نے کسی کی کو الیکٹ کروانے کے لیے سوال جو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ایک سوال جو ایک عام پاکستانی شہری کے ذہن میں آتا ہے کہ جلیل, اب ہر شخص نے یہاں کوشش کی, آپ کو پتا 12 صفحوں کی سی ویز جو ہیں وہ پرنٹ کرا کے لوگ پھر رہے تھے, تو جلیل صاحب بھی انہی میں سے. میں ایک صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا, ایک صاحب جو ہیں وہ 6 اگست تک لندن میں میاں صاحب کے گوڈوں میں بیٹھے تھے. نہیں, وہ دبئی بھی تھے تو وہاں بھی وہ ان کے ساتھ ساتھ رہے, ایک بیوروکریٹ ہے بہرحال, ان کا میں ابھی نام نہیں لینا چاہوں گا. میں پوچھ رہا بری ہوں بات ہے. جلیل عباس جیلانی جو ہیں, بریک بھی لیتے ہیں یار, ایک ٹائم بڑا جلدی گزرتا ہے. جیلانی صاحب نے خود کوئی ہرگز لابنگ نہیں کی ہے. اچھا, بالکل نہیں. ایبسولوٹلی ناٹ, ایبسولوٹلی ناٹ. میں تمہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات. آپ کو یاد ہوگا میں نے کل ایک اور بات کی تھی, بریک لینے سے پہلے اگر اسد اس کو چلا سکتا ہے تو وہ بھی چلا دے. نہیں, اسد ایڈا ٹیلنٹڈ بھی نہیں. اچھا, میرے پروڈیوسر کو ساتھ چلا دیتے, ہی چیلنج می, چلاؤ جی. چلائیں جی, دوسرا سالٹ اسد صاحب چلائیں گے, اینڈ آفٹر دیٹ وی ول ٹیک بریک. جلدی چلائیں جی. میں نے کل یہ کہا تھا کہ فرض کیا اگر ڈاکٹر صاحب نہ ہوئے تو جلیل عباس جیلانی صاحب. اچھا, ان کے ایک بہت ہی قریبی دوست جو ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں, ان کی بھی مہربانی, وہ کل ہمارا شو دیکھ رہے تھے. انہوں نے, میں ابھی گھر کے راستے میں تھا, انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ وزراء کو اور وزراء اعظم کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کی آج سے 15 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی جیلانی صاحب سے. اچھا, اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا. میں نے کہا جی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ روز ہی کنسیڈر ہوئے تھے یا ہوئے ہیں. بھائی اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا بھائی, آپ کے پاس یعنی 15 دن پہلے آپ سے گفتگو ہو گئی تھی, اب ضروری تو نہیں کہ آپ کو بیان کیا جائے کہ بھی آپ ہی ہو جائیں گے. جنہی کو صحافت میں پڑھی ہے, ان اصولوں کے مطابق جب سچ بولا جائے تو تب خاموشی اختیار کرنی چاہیے. تو ہم ہوتے ہیں خاموش اور آپ جائیے بریک پہ. نصرت جاوید صاحب, آپ جیسے جمہوریت کے علم برداروں کو بہت بہت مبارک ہو. تیسری پاکستان کی یہ اسمبلی ہے جس نے اپنی آئینی مدت پوری کی ہے. میری بہت خواہش تھی کہ یہ بیچاری آئینی مدت کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتی. جس دن تحریک اعتماد ہوا تھا اور وہ کامیاب ہو گیا تو اس کے فوراً بعد الیکشن ہو جانے چاہیے تھے, یہ میری خواہش تھی. لیکن ایک میں تمہیں امپورٹنٹ ایک مزے کی بات بتاؤں. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی مہربان دیکھنے والے ہیں جو آپ کو بہت پسند کرتے ہیں, نام ہے ان کا منیف بخاری صاحب. وہ بہت مزے کے آدمی ہیں, بڑا وہ دیکھو وہ کیسی چیزیں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. انہوں نے پہلے مجھے کہا, انہوں نے کہا نصرت صاحب آپ مجھے حکم دیں تو میں تحریک انصاف کی سپاہ ٹرول کو ان کے پیچھے پڑوا دیتا ہوں جیلانی صاحب کے. جیلانی صاحب, اچھا, میں اپنے پروگرام میں ہی بزی تھا. انہوں نے پھر مجھے ڈی ایم کیا اور ڈھونڈا. 17 تاریخ 9واں مہینہ کون سا ہوتا ہے, سپٹمبر 17 ستمبر 2021 کو جلیل عباس جیلانی صاحب نے ایک ٹویٹ لکھا جس میں انہوں نے امبیسڈر ڈونلڈ لو کو مبارکباد دی. وہ ڈونلڈ لو نہیں ڈونلڈ یار جس نے کانسپریسی کی, جس نے اپوزیشن کو بتایا تھا سائفر والا, ایبسولوٹلی ناٹ والا. تو انہوں نے بتایا, ان کو انہوں نے وہ ٹویٹ کیا. ٹویٹ میں کہا کہ بھئی تمہیں مبارک ہو, اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار دا بیورو آف ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئر, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ.
have fond memories of the time we spent together in Delhi. یہ دلی میں بھی ڈی سی ایم رہے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک الگ بات ہے. جیسے میرے ایک اور مہربان دوست نے مجھ سے پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ تو وہاں سے پرسونا نان گریٹا قرار دے کر نکالے گئے تھے, کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں اس وقت تھی نا ٹینشن بہت زیادہ ایک ہوئی. اصل یہ نکالے گئے تھے. جی ہاں پرسونا, لیکن اس سے تو ان کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے نا. جب بطور پاکستانی تو بڑھتی نہیں, بطور پاکستانی نہیں, سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ کوئی آدمی تگڑا ڈپلومیٹ. ہاں سمجھا کرو نا, اسی لیے خاموش سفارتکاری میں ایسے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا اب یہ کہ آپ کی جو بات ہے جمہوریت میری, آئی وش کہ میں آپ سے بات کر سکتا. میں انتہائی سنجیدگی سے سمجھتا ہوں, میں 1985 سے ہر قومی اسمبلی کور کرتا رہا. کیسا دیکھتے ہیں اس اسمبلی کو آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ 1985 سے آنے والی اسمبلیوں میں سے بدترین اسمبلی تھی. جس بے دردی سے اس اسمبلی نے اپنی بالادستی, دیکھو اسمبلی کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ اسمبلی کا بنیادی کام ہوتا ہے قانون سازی. تو کی نا انہوں نے کون سی ایک قانون جو ہے انہوں نے خود انیشیٹ کر کے, قابل ذکر. ان کو جب بھی آپ یاد کرو گے تو 2 قوانین بنے ہیں. ایک تھا ایکسٹینشن کا, وہ بنا بنایا آیا تھا قانون, جس کو ایک حسین اتفاق ہے 12 منٹ میں قومی اسمبلی نے منظور کیا اور 12 ہی منٹ میں سینٹ نے منظور کیا. اور اس میں اتنی اجازت نہیں تھی. کل میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کے کچھ اور لوگ, انہوں نے بڑی ہومیوپیتھک قسم کی تجاویز دی کہ جی ایکسٹینشن دینی ہے تو بس وزیر اعظم ایک پارلیمانی کمیٹی کو بلا کر اور اس کو وضاحت کر دے کہ وہ کیوں دے رہے ہیں. دیٹس اٹ, کوئی ووٹنگ نہیں. وہ بھی انہوں نے کہا نہیں, ایز اٹ از, کوما فل سٹاپ بدلے بغیر. اس کے بعد ایک کتنا پلندہ تھا 12-13 قوانین کا پاکستان کو ایف اے ٹی ایف سے نکالنے کے لیے. تو اچھا نا, نکل گیا نا بھیا, وہ تو نکل گیا. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب ابھی ان مراحل سے گزر رہے تھے, آ گئے, کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ اپوزیشن والے کرپٹ چور لٹیرے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بحث ہونی چاہیے تھی قومی اسمبلی کے پارلیمان کے ذریعے. ہمیں پتہ چلتا کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی لسٹ پہ گیا کیوں اور اب اس سے نکلنا کیوں ضروری ہے. اچھا چلو جی, یہ بیچارے احتساب ڈان لیگز والا واقعہ پڑھ ہی لیا ہوگا. احتساب بیورو کے شکنجے میں آئے ہوئے ہمارے بیچارے پارلیمنٹیرینز, انہوں نے کہا جی جناب جو حکم ہم انگوٹھے لگائیں, ہماری تو ذرا ذہن سارا تھوڑی سی. ہاں ٹھیک, ٹک ٹک وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں کیا. سینٹ میں جب یہ آیا تو شہزاد وسیم نے کہا یہ تو ذہنی غلام ہے. پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں آیا کیونکہ ان لوگوں نے بیرون ملک جائیدادیں خریدی ہیں, ان کے آقاؤں نے, یعنی آصف زرداری, ٹھیک ہے نا. اس پہ بھائی کیا ہوا, وہ کھڑے ہو گئے. مصطفیٰ نواز کھوکھر ان دنوں سینیٹر ہوتے تھے, پھر وہ اپنا بھائی مصدق ملک صاحب اور پرویز رشید صاحب انگڑائی لے کر ان کا انقلابی جاگ گیا. انہوں نے ٹک کر کے 2 دن کا پیرالائز ہو گیا. پھر وہ دوبارہ فروغ نسیم صاحب ایکٹیو ہوئے اور ظاہر اور ٹیلی فون کٹ کے. اور آپ کو پتا ہے ایف اے ٹی ایف کے سارے جو قوانین تھے یہ ڈسکس کہاں ہو رہے تھے؟ اسپیکر صاحب کے گھر میں شام میں. اور ظاہر ہے کہ وہاں سمجھانے والے دوسرے لوگ ہوتے تھے. اسد قیصر صاحب صرف میزبان ہوا کرتے تھے. اس لیول پہ جب پارلیمان گر جائے کہ تمہارا بنیادی کام بابو قانون بنانا ہے. نہیں, جو اتنا بڑا ہمارا ہاؤس ہے, جس پر ہمیں فخر ہے, جس پہ پوری جمہوریت, کس کو فخر ہے؟ آپ کو ہوگا, تو ہے, مجھے نہیں ہے. مجھے اس اسمبلی کی کارکردگی دیکھنے کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اور یہ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, یہ وہ شخص کہہ رہا ہے میری ساری زندگی کو بسر اس نے کیا. میں 1985 سے صرف آج سے 6 مہینے پہلے تک میں پارلیمان کے ہر اجلاس میں دیوانگی کی طرح جاتا تھا. میری آج بھی پریس گیلری میں ایک سیٹ ہے, لوگ کہتے ہیں یہ صاحب آ کے یہاں بیٹھتے ہیں, جتنے بھی جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں, ٹھیک ہے نا. میرا باخدا ایک تو میں تھوڑی سی میں آج کل ڈرائیونگ کے خود نہیں میں کر سکتا, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے there is no inspiration. سیکنڈلی تم یہ دیکھو, یہ جو آج کل اسمبلی اور سینٹ کی کاروائی ہوتی ہے یہ لائیو سٹریمنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے نا, پی ٹی وی پہ. نہیں بابو, ویسے بھی ہو رہی, انٹرنیٹ پہ بھی. میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا کہ یار اس کو کتنے لوگ واچ کر رہے ہیں. قسم خدا کی کبھی 200 سے زیادہ آدمی نہیں ہوئے. 200 بھی بہت کہہ دیا, 5, 7, 10 ہوتے. نہیں, میں آن ایوریج تمہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں مستقل دیکھتا ہوتا تھا. اس کے مقابلے میں سی اسپین ہوتا ہے امریکہ میں,
اور ان کی کمیٹیوں کے جب اجلاس ہوتے ہیں کھڑکی توڑ بعض اوقات رش ہوتا ہے. ابھی جب یہ واقعہ ہو رہا تھا یہ جو جنوری کے واقعات کے بارے میں تمہیں پتا ہے کہ سب سے زیادہ ریٹنگ ٹیلی ویژن کے بہترین ٹاک شو کی ساری ملا کے اس سے زیادہ ریٹنگ اس پروسیڈنگز کی ان پروسیڈنگز کی ہوتی رہی ہے ایک کمیٹی کی کارروائی. تو یہ ہو نصرت صاحب آپ باتوں کو مکس کر رہے ہیں سر. تو یہ ان بیچارے پارلیمان کے لوگوں کا قصور نہیں ہے نا, یہ تو عوام کا قصور ہے جو دلچسپی نہیں لیتی. نہیں, یہ ہے کہ آپ اگر میرے مطلب کی بات ہی نہیں کر رہے ہو, تم میرے دکھڑے کو بیان ہی نہیں کر رہے ہو. نہیں نصرت صاحب میں آپ کا مسئلہ آسان کرتا ہوں, ٹائم کم ہے, 16 مہینے ہیں شہباز شریف صاحب کے پاس, جمہوریت کے سارے علمبردار اکٹھے تھے اس دفعہ, کچھ تو اچھا کیا ہوگا. میرا خیال ہے اگر میں کسی بات پہ ان کو سراہوں گا تو وہ صرف ایک ہوگی, یہ بہت انفیئر بات ہوگی کہ اگر ہم یہ بات تسلیم نہ کریں کہ پاکستان واقعتاً دیوالیہ کے قریب پہنچا ہوا تھا. انہوں نے مطلب یہ بات اگر میں تسلیم نہ کروں تو یہ بہت انفیئر. عوام کو ریلیف دینے میں کس حد تک کامیاب رہے؟ زیرو, بلکہ انہوں نے انکریز کی نا. آپ اگر دیکھیں, اب آپ کہہ رہے ہو کہ وقت کم ہے, تو آپ کے پاس ہے, آپ بتائیے چینی کی قیمت کتنا ہے تو بتا دیں, آپ کی مہربانی. اپریل 22 میں چینی تھی جی 86 روپے اور اب 155 روپے. آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1400 کا تھا, اب 3000 کا ہے. گھی 470 کا تھا, اب 600 کا ہو گیا. اور اسی طرح پیٹرول 150 کا تھا, 273 کا. کل اس پہ بات کرتے ہیں, ٹائم ختم ہو گیا. خیال رکھیے گا اور جمہوریت کے لیے دعا کرتے رہیے. کل اگر راجہ ریاض نے نہ